چلیے آئیے اب صدقے کے 3 طریقے دینے کے انشاءاللہ عزیز بہت آپ کے سامنے سرسری طور سے رکھوں گا۔ ایک ہی حدیث میں 2 3 4 5 اور 6 طریقے، مطلب ایک ہی حدیث میں کئی الفاظ ہیں، اس لیے ہم وہ سب کو ایک ساتھ دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بہت لمبا نہیں انشاءاللہ، 30 ہے، لیکن ایک روایت میں 2 3 4 اور ایک روایت میں تو 6 بھی ایک ساتھ ہے، مطلب 6 چیزیں ایک ہی ساتھ بتا دی گئی۔ یہ باتیں میں کیوں آپ کو خاص رکھ رہا ہوں؟ کیونکہ حدیث میں بطور صدقے کا لفظ اس کے لیے استعمال ہو، میں نے کہا نا، میں نے ہر روایت کو نہیں رکھا، صدقہ لفظ جس میں ہے، لفظ الفاظ، تو پتہ چلا یہ ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نکلا کہ یہ صدقہ ہے۔ چلیے آئیے، اور اس میں بلا تفریق مالدار اور غریب سب یہ صدقہ دے سکتے ہیں۔ میں جو صدقے کی بات کروں گا نا، آپ اور میں سب دے سکتے ہیں، چاہے میری بات سننے والا امیر ہو یا غریب ہو، سب دے سکتا ہے۔ مختلف صدقے کے طریقے انشاءاللہ عزیز آج ہم دیکھیں گے۔ آئیے پہلی روایت ہم دیکھیں گے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے، یعنی بطور نعمت الہی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے۔ ہر انسان پہ صدقہ لازم ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو نعمت عطا کی اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ صحابہ نے فرمایا اگر وہ اس کی قدرت نہ پائے کہ صدقہ کرے، مال و دولت نہیں ہے بیچارے کے پاس، قدرت نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کے نفع حاصل کرے اور اپنی ذات کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ صدقے کی پہلی قسم یہ ہے کہ اگر صدقہ دینے کو مال نہیں ہے، مطلب بائی ڈیفالٹ میں مالدار نہیں ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو کیسے صدقہ دوں؟ صدقے کی پہلی قسم محنت کر کے کمائے اور کما کر اپنی ذات پر اور دوسروں پہ خرچ کرے، یہ صدقہ ہے۔ اور یہ پہلی قسم، مطلب کما کر اپنی ذات اور دوسروں پہ خرچ کرنا صدقہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ تھے، کیا کہا اللہ کے صدقہ کرو، تو کہا ہمارے پاس قدرت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو کہا پھر الگ سے کماؤ، اپنے اوپر خرچ کرو اور دوسروں پہ خرچ کرو، یہ صدقہ ہے۔ صدقے کی پہلی قسم کمانا، محنت کر کے اپنے اوپر اور دوسروں پہ خرچ کرنا۔ آگے فرمایا اس کے اندر اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچائے، دوسروں کو بھی خیرات کرے۔ صحابہ نے پوچھا اگر اس کی بھی طاقت نہ پائے رکھے تو کیا کرے؟ نہ مالدار ہے نہ مال کما سکتے ہیں، دونوں چیز نہیں ہو رہی، تھرڈ فیز کیا ہے؟ کیا کرے اس کے بعد ہم؟ تو آپ نے فرمایا وہ بدن یا مال سے مدد کرے۔ انشاءاللہ بدن اور مال کی مدد کو ہم سیکنڈ کیٹیگری نہیں کاؤنٹ کریں گے، وہ کیسے کیسے کر سکتے بعد میں ایک ایک الفاظ کے ساتھ ہم دیکھیں گے۔ صدقہ ہے صدقہ، ٹھیک؟ بدن اور مال سے اس کی مدد کرے، یا پھر غمگین حاجت مند کی مدد یا مال کے ذریعے غمگین حاجت مند کی مدد کرے۔ کیا الفاظ ہے؟ دوسرا صدقہ کہ اپنے مال سے اور جسم سے غمگین حاجت مند کی مدد کرنا، یہ دوسری قسم صدقہ۔ اپنے مال سے اور جسم سے غمگین یا حاجت مند کی مدد کرنا، پریشان حال، غمگین پریشان انسان کی مدد کرنا۔ کیسے؟ اپنے مال سے اور اپنے جسم سے ہیلپ کر کے، سامان اٹھا کر، سامان چڑھا کر، لفٹ دے کر، ہے نا، چیزوں میں مدد کر کے، پہچان کے ذریعے، وسیلوں کے ذریعے غمگین مددگار کی مدد کرنا، دوسرے صدقے کی قسم ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا نیکی کا حکم کرے، ٹھیک ہے؟ صحابہ نے کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا باز رکھے اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف دینے سے، یہ تیسری قسم صدقے کی۔ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی صدقہ ہے نا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں مال دولت سب ہے، اتنے شر پسند ہوتے ہیں، لوگوں کو زندگیوں کا جیرن کر دیتے ہیں۔ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو، پیسے نہیں بھی ہے، جسمانی مدد نہیں بھی کر سکتے، مالی مدد نہیں بھی کر سکتے، پہچان سے مدد نہیں کر سکتے، تو بھیا یہ مدد ضرور انسانیت کی کرو، یہ صدقہ تو دو کم از کم، اپنے ذات سے کسی کو اذیت نہ دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو تیسری قسم، تو اس حدیث کے اندر 3 قسمیں آگئی۔ ایک پہلا کہ انسان جو ہے کما کر جو ہے لوگوں کو کھلائے، ٹھیک ہے، اپنے کمائی سے، مطلب خود محنت کرے، اپنے آپ پہ خرچ کرے، دوسروں پہ خرچ کرے۔ دوسری قسم اس کے اندر ہم نے جو دیکھی ہوئی کہ غمگین حاجت مند کی مدد کرے مال سے اور جسم سے۔ تیسری قسم دیکھی اپنے نفس کی شرارتوں سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی صدقہ ہے۔ آئیے صدقے کی چوتھی قسم کیا ہے جو ہم خرچ کر سکتے ہیں، چوتھا طریقہ جن سے ہم صدقہ کر سکتے ہیں۔ حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہے، یہ روایت جو متفقہ علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے بدن کے ہر جوڑ پر صدقہ ضروری ہے، یعنی ان کے مقابلے میں اس کو ہر جوڑ کے مقابلے میں صدقہ کرنا ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ جس میں جتنے جوڑ ہیں اتنے جوڑوں کی طرف سے دن بھر میں انسان کو صدقہ کرنا ضروری ہے. اگر ایسا کریں گا تو اس دن وہ جہنم کی آنکھ سے محفوظ رہیں گا. ٹھیک ہے. تو کہا اس کے ہر جوڑ کی طرف سے مقابلے میں صدقہ ضروری ہے. ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دو شخصوں کے درمیان عدل کرنا یہ بھی صدقہ ہے. چوتھے صدقے قسم دو لوگوں کے بیچ میں انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے. سمجھ رہے آپ؟ یہ بھی صدقہ ہے. اس کو مال کی ضرورت نہیں ہے کہ تو ہو سکتا دونوں سامنے والے مالدار ہو, ان کو یہ آپ کے مال کی صدقے کی ضرورت نہیں, یا پھر دونوں مالدار نہ ہو غریب ہو لیکن آپ بھی غریب ہو آپ دے نہیں سکتے ہو, یا وہ مالدار ہے اور آپ غریب ہیں, یہ صدقہ تو آپ مالدار کو بھی غریب دے سکتا اگر اللہ نے اس کو حکمت اور دانائی دیے. انصاف کرے لوگوں میں. اور ایک آدمی اگر جج ہے, منصف ہے, حاکم ہے, پنچ ہے, لیڈر ہے, اگر وہ انصاف کرتا ہے تو صدقہ کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ, اپنی پوزیشن کا صحیح فائدہ اٹھا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو چوتھا صدقہ ہوا لوگوں میں انصاف عدل کرنا, یہ بھی صدقہ ہے. پھر آگے فرمایا آدمی کی مدد کرنا, اس کو جانور پر سوار کر دینا. پانچویں قسم صدقے کی آدمی کی مدد کرنا کہ اس کو اس کے جانور پر سوار کر دینا. فزیکل ہیلپ. کوئی آدمی ہے جانور پر سوار نہیں ہو پا رہا, جانور کو بٹھا کے سواری کرا دینا. آج کے زمانے میں کوئی بوڑھا انسان گاڑی چلا رہا ہے اور گاڑی بند ہو گئی, سیلف سٹارٹ گاڑی نہیں بیچارے کی, تو کک مار کے دے دینا. وہی ہے نا, اس کو سوار کر دینے میں بیچارے کو, اس تاکہ سواری پہ سوار ہو جائے یا سواری چل پڑے, اس کو سہولت دے. سوار کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کی زین باندھ دینا. تو ہم کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے میں ٹھیک ٹھاک کر کے اس کو بٹھا دینا یا کہیں چھوڑ دینا. سمجھ رہے بات؟ تو آپ فرماتے پانچواں صدقہ آدمی کی مدد کرنا, اس کے جانور پر اس کو سوار کر دینا. ٹھیک ہے. اسی طرح چھٹی چیز صدقے کی طریقہ جو ہے وہ یہ سوار کر دینا یا اس پر سامان لاد دینا. چھٹا قسم صدقے کی یا طریقہ آدمی کا سامان جانور پر لاد دینا. اس زمانے میں جانور تھے, آج کہوں گا آدمی کا سامان اس کی سواری پہ لاد دے. سمجھو کوئی آدمی بھاری سامان کار میں لے جا رہا ہے, اب کار دور ہے تو آپ وہاں تک پہنچا دیں, وہاں تک پہنچا دیں. ہماری لیکن فطرت کیا ہوگی, میں یہ صدقہ بھی نہیں کر سکتا ہوں. ارے بھائی اس کو تو مال بھی نہیں لگتا, اور کبھی کبھار سامنے والے کو مال کی ضرورت ہی نہیں, مالدار انسان ہے. آپ اگر گلف میں چل جائیں, یورپ امریکہ میں چل جائیں, ہندوستان میں بھی کئی علاقوں میں دیکھیں لوگ مالدار ہیں لیکن جسمانی کمزوری ہے, نوکر چاکر ملتے نہیں ہیں, پورٹرز یا سامان اٹھانے کو حمال نہیں ہوتے ہر جگہ, وہ بیچارے وہ گاڑی میں لے جاتے لیکن کئی جگہ کارٹ بھی نہ چلے, وہ گاڑی نہ چلے تو ٹرالی, تو پریشان کھڑے رہتے ہیں. آپ نے سامان اٹھایا, اس سے نہ عزت میں کمی ہوں گی آپ کے, نہ کوئی آپ کو حمال سمجھیں گا انشاءاللہ. مسئلہ نہیں اس میں. لوگ سمجھ یہ تو مدد کر رہے ہو, کسی بڑھ کے کرو مدد. ٹھیک ہے. تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ حاملہ عورت کی مدد ہو سکتی ہے, بوڑھے انسان کی مدد ہو سکتی ہے, بچے کی مدد ہو سکتی ہے, وہ مدد کا مستحق انسان بیمار وغیرہ اس کی ہو سکتی ہے. تو ایک تو آدمی کو اس کی سواری پہ سوار کرنا, پانچواں طریقہ. چھٹا طریقہ اس کے سامان کو اس کے جانور پر لاد دینا یا اس کے سامان کو سواری پہ سوار کر دینا. ساتواں طریقہ اور اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. ساتواں طریقہ صدقہ ہے, اچھی بات بھی کرنا صدقہ ہے. آج دنیا میں ہر آدمی دوسرے سے عزت ہی طلب کر رہا ہے بھائی, ہر کوئی پیسے کا بھوکا نہیں ہے. یہاں دو عزت لوگوں کو اچھی بات کرو. اگر تم اس نیت سے اچھی بات کرتے ہو کہ میرے دین نے اس کا حکم دیا اخلاق حسنہ کا, اچھی بات کا, تو اللہ تعالیٰ صدقہ لکھیں گا تمہارے نام اعمال میں. سمجھ رہے ہیں؟ اچھی بات کرو. یہ عادت ڈالنا آسان نہیں ہے, اچھی بات کرنے کی, ٹف ہے. جتنی بھی باتیں آئی نا صدقے کی سب ٹف. آج ہم کسی کو سواری پہ سوار نہیں کرنا چاہتے, آج ہم کسی کی مدد کرنا نہیں چاہتے جسمانی, آج کسی کے سامان کو ہاتھ بھی لگانا پسند نہیں کر سکتے. اچھی بات تو بہت مہنگی چیز ہے بھائی دنیا میں. آج کل اچھے الفاظ کسی سے سن لینا, کان کو ایسا خوشی ہوتی ہے, کہاں سے الفاظ آ رہے ہیں یار, کون بول رہا ہے ایسے زمانے میں اتنی اچھی بات ہو رہا ہے. اور میں نے دیکھا جو لوگ بااخلاق اچھی عادت کے حامل ہوتے ہیں نا, کبھی غلطی سے غلط لفظ بھی نکلے تو آپ کے ساتھ ہی نکلتے ان کے منہ سے. میں نے دیکھا ایک بار دو لوگ لڑائی کر رہے تھے, بڑے اچھے اخلاق والے تھے, لیکن انسان ہے, ہو جاتی ہے, چڑ گئے تھے تو گالی بھی آپ کے ساتھ ہی دے رہے تھے, آپ کی یونیک, کیونکہ ان کے اخلاق ہی ایسے تھے کہ برائی کو بھی وہ برے انداز سے نہیں بول پا رہے تھے. اس میں بھی آپ بول رہے تھے ایک دوسرے. ہاں سنا میں نے آپ کے ساتھ گالیاں سنا, لیکن اس سے ایک بات تو پتہ چلی, بہت بااخلاق لوگ, عادی تھے اچھی بات کرنے کی. جب مجبور ہوئے نا, گھٹیا لوگوں سے جھگڑا ہو جو بھی ہوا,
بات منہ سے نکلی، گالی نکلی، لیکن وہ بھی الفاظ دیکھیے اس کے. میں ہی نہیں بول رہا وہ بہت جائز طریقہ تھا گالی دینے کا، بالکل نہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اچھی بات کرنے کا عادی انسان بری بات کر نہیں سکتا. بولنا میں چاہتا ہوں، ایک انسان کو دیکھا گیا اپنی گدھی سے، گدھی ہوتا نا اس پہ وہ سامان لاد کے عورتوں میں بیچا کرتا تھا، تو اپنی گدھی سے آپ سے بات کرتا تھا. تو کسی نے ایک بار پوچھا تم اپنی گدھی سے آپ سے کیوں بات کرتے ہو؟ جانور ہے، لوگ تو جانور کتنے گالیں دیتے، چلتی نہیں، یہ نہیں، فلاں نہیں فلاں، تو آپ اپنی گدھی سے کیوں بات کرتے؟ تو اس نے کہا میرا بزنس عورتوں میں ہے، وہ چوڑیاں وغیرہ عورتوں کے سامان بیچتا تھا. مجھے گدھی کو اگر گالی دینے کی عادت ہو جائے تو ہو سکتا ہے غلطی سے عورتوں کے سامنے بھی گالی نکل جائے. تو اچھی بات آسان نہیں. میں نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ مجلس میں بیٹھے تھے اور کچھ تو بھی جوش کی باتیں ہو گئی، تو وہ لوگ ایسا کر رہے، یہ لوگ ایسا کرتے، جوش میں بولے اس کی تو، اور ایک گالی دے دی. دیکھ لیتا سالوں کو میں، ایسا بول کے گالی بھی دے دیے، سالوں کو دیکھ لیتا، یہ بول دیا. اب وہ مجلس بہت دیندار لوگوں کی، اس میں بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے. اب جب سود آئی تھوڑی سی دیکھ کے، میرے کو اردو برابر نہیں آتی، بولے ذرا اردو کا گالیوں سے کیا تعلق، گالیاں دے دیے. بولے وہ ذرا میری اردو میں زبان پھسل جاتی، بولے تھوڑا میں گاؤٹی آدمی ہوں نا. تو پتہ چلا بری بات بولنے کی عادت ہوگی نا، کب نکلیں گی مجھ سے نہیں معلوم. اس لیے وہ گدھی والا کیا کر رہا تھا، گدھی کو بھی برا نہیں بول رہا تھا، چونکہ بائی چانس عورتوں کے سامنے نکل گئی ایک آدھ بات چوری کیاری بولے تو عورت نے تو کیا حل کرنا اس کا، کیونکہ وہ عورتوں میں سیل کرتا تھا، شاید ہرمال وغیرہ ہوتا ہے نا. گدھی کو بول رہا ہے، چڑ گیا کسی عورت پہ، بہت سودا کر رہی اور بول دیا تو اس نے اپنے نفس کو عادی بنا لیا تھا کہ جانور سے بھی آپ سے بات کرنا. اچھی بات کرنے کی عادت ڈالو، صدقہ ہے، صدقہ ہے، پیسے نہیں خرچ ہو رہے اس کے. کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات. تو آپ نے کہا اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. یہ 7واں تھا. 8واں طریقہ اسی حدیث میں آتا ہے، اور ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے یہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے، اب یہ مالدار غریب دونوں نماز کو جا رہے ہیں، دونوں کو صدقے کا اجر. ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے، مسجد کی طرف ہوتا ہے، مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے تاکہ نماز پڑھے، یہ بھی صدقہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. ہمارے پاس بیچاری عورتیں اس صدقے سے محروم ہی ہیں، مسجد کی طرف جاتی ہی نہیں، ان کا انتظام ہی نہیں، تو اس کا صدقہ بھی غائب ہو گیا. بہرحال صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے کہ نماز کی طرف جائے، چل کر جائے، ہر قدم پر صدقہ ہے. یاد رکھ. اور ویسے بھی نماز کے لیے مسجد کو پیدل جانا اس کی فضیلت ہے، یاد رکھ، چونکہ اس کے اندر یہ صدقہ والا معاملہ ملتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، چونکہ فزیکل کوشش کر کے وہ چاہ رہا ہے. گاڑی پہ بھی جا سکتے، بالکل حلال ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب فزیکل خود کی کوششیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا اجر زیادہ دیتا ہے. چلیے آئیے، تو نماز کی طرف اٹھنے والے قدم بھی صدقہ ہے. تو سوچو مسلمانوں، جو لوگ نمازی نہیں پڑھ رہے، تم کتنے چیزوں سے محروم ہے. نماز تو ایسا افضل عمل ہے، اس کی طرف چل کے جانا بھی صدقہ. وضو کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے. ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اگر نماز پڑھے انسان تو اس کے پورے پیچھے گناہ معاف ہے. ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ انسان سے گناہ ہو صغیرہ تو وہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک رمضان سے دوسرے رمضان، اتنی معافیاں ہیں اس نماز میں. تو اور اگر رات کی تہجد پڑھتا ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ سے قرب حاصل ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور صحت اللہ دیتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے. کتنے فائدے. تو نماز تو فائدے سے خالی نہیں، چل کے جانا بھی فائدے سے خالی نہیں. ارے اس کے انتظار میں بیٹھنے کا ثواب ہے کہ نماز پڑھنے کا ثواب اللہ دیتا ہے. یہ وہ چیز ہے، نماز کی ہم پابندی کریں. ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں. 9واں طریقہ بھی اسی حدیث کے اندر آتا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے صدقہ ہے، اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے. تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے. پھر دہراتا ہوں ایک بار، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے. ہم تو تکلیف دہ چیزوں کو راستے میں ڈالنے کے ماہر ہے نہیں ہے. چبوترا بڑا کرو، نکالو 4-5 فٹ گھر سے باہر، ارے لیکن روڈ چھوٹی ہو جائیں گی، اپنا کیا جا رہا، لوگوں کا پرابلم ہے. حالانکہ صدقے کے علاوہ یہ ایمان کا حصہ بھی، معلوم آپ کو، راستے کو صاف رکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی 70 سے زیادہ 77 more than 77 تک شاخیں ہیں. افضل شاخ لا الہ الا اللہ، ادنا شاخ 77 راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. سمجھیے آپ. بہرحال صدقہ بھی ہے لیکن، اور اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے. ابھی میں تو ہر صدقے کا اجر کیا وہ رکھ ہی نہیں رہا ہوں، لیکن اس کا رکھتا ہوں آپ کو. راستے سے تکلیف چیز ہٹانے کا کیا اجر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان راستے سے گزر رہا تھا، پچھلی قوم میں ہم سے، اس نے راستے میں ایک ٹہنی دیکھی، کانٹے دار، بہت بڑا جھاڑ نہیں تھا، ٹہنی سمجھو. اپنے ہمارے ہندوستان کے علاقے میں ببول بہت کامن ہے، جس کو کانٹے ہوتے ہیں، اور بہت کامن ہوتا ہے، کٹ جاتا ہے، کہیں بھی ملتا ہے، کہیں بک جاتا ہے.
سمجھ لو ٹہنی جس پہ کانٹے تھے وہ ملی، اس نے اس کو اٹھا کے بازو کر دیا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ مغفرت کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہ صاف، معاف، اور جو جو الفاظ ہو سکتے ہیں وائپ آؤٹ، اریزڈ، مغفرت، تب تک کہ جس ایج میں تھا معافی پا گیا۔ لیکن اس کا الٹا بھی میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، راستے میں کانٹے دار چیزوں کو ڈالنا، راستے میں کچرا پھینکنا، راستے کو روکنا، راستے میں گاڑی غلط پارک کرنا، راستے میں شادی بیاہ اور میت کے لیے راستوں کو بند کرنا، جب ریوارڈ اتنا لاتی ہے کوئی چیز تو اپوزٹ بھی اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے اس کا۔ ایمان لانے والا جنت میں جائے گا تو ایمان کی نفی کرنے والا کہاں جائے گا، سب کو پتا ہے۔ تو راستے کو صاف کرنا اگر یہ بینیفٹ دیتا ہے، مغفرت کرا سکتا ہے، تو روکنا کتنا ڈینجرس عذاب جاریہ اور آخرت میں جہنمی بنا سکتا ہے۔ تو راستے میں صاف کرنا، راستہ کسی بھی قسم کا ہو، چھوٹی گلی ہو یا بڑا شہرہ ہو، سب صاف رکھو۔ رانگ پارکنگ مت کرو، پتھر مٹی مت ڈال دو، کچرے کی ذریعہ خراب مت کرو، اپنے گلی گھر کی نالیاں مت نکالو، اس میں صاف رکھو۔ اس کے ہر ایجاد چیز کو، ہڈی، کنکر، پتھر، کانٹے دار چیز، جھاڑ گر گیا تو اس کو اٹھا دو، غلط کر رانگ پارکنگ تھی خود اٹھا کے گاڑی بازو کر دو، اپنی نہیں ہے نا وہ ٹھیک ہے، اپنی ہے نہیں ہے، ثواب کے اعتبار سے بہت بڑی چیز ہے، اٹھا دیتا ہوں اس کو اپنے ہاتھ سے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں میں کیوں اپنا دوسروں کی گاڑی کو، کیا میں نوکر دھندا کرنے کے لیے ہوں گے؟ ارے نہیں بھائی، اجر کے لیے تم یہاں دنیا میں اجر کے لیے، نوکر دھندے کے لیے نہیں ہے، اللہ کی اطاعت بندگی کرنا ہے اور ہر وہ چیز جو اجر دیتی ہے اس کو حاصل کرنا ہے۔ تو راستے سے تکلیف دیجیے ہٹانا 90 پوائنٹ تھا، 90 طریقہ تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں 10ویں طریقے کی طرف، صدقہ دینے کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ماں عائشہ اس کی راویہ، وہ کہتی ہے کہ ہر آدمی کے اندر 360 جوڑ ہوتے ہیں، بس جو شخص اللہ اکبر کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے راستے سے ایجاد چیز کو دور کرتا ہے۔ تو دیکھیں اس روایت کے اندر 4 الفاظ ہیں، مطلب اللہ کا ذکر کرنا بھی صدقہ ہے۔ کون کون سی چیزوں کو صدقہ کہا؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، اس کے بعد نبی کا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور استغفار، 5 چیزوں کا آپ نے کہا صدقہ ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ 5 چیزوں کو ایک ہی اس میں ڈال دے رہا ہوں۔ تو 10واں ہے اللہ کا ذکر کرنا صدقہ ہے۔ پھر آگے فرمایا لوگوں کے راستے سے ہڈی یا کانٹا ہٹا دینا صدقہ ہے۔ پھر فرمایا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ یہ ہمارا 11واں طریقہ، ہڈی وغیرہ کا پہلے جا چکا ہے اس لیے اب اس کو چھوڑ دیں گے۔ اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر صدقہ ہے۔ حالانکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دین کا بہت اٹوٹ حصہ ہے۔ اچھائی کا حکم دینا، لوگوں کو مطلب خود اچھائی پہ رہنا، دوسروں کو بلانا، اور منکر خود برائی سے روکنا، دوسروں کو روکنا، یہ اٹوٹ حصہ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی مشن کے تحت بھیجے گئے کہ توحید کی دعوت دے اور شرک سے لوگوں کو روکیں۔ سمجھا؟ اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا بڑا کام ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اس کا بڑا اجر انسان کو ملتا ہے۔ تو ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتے رہے، برائی سے روکتے رہے، چاہے اس کی وجہ سے جو بھی تکلیفیں آتی جائیں انسان کو۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ برائی چیز سے منع کرے، اور یہ سب اقوال و افعال 360 جوڑوں کے بقدر اگر ہو جائے دن بھر میں، مطلب نے جو بھی یہ کیا 360 ہو گئے، اللہ اکبر کا تو ایک جوڑ کا ادا ہوا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا دوسرے جوڑ کا ہوا، تو 360 کہہ دے، تو وہ ماں عائشہ فرماتی ہے، آپ نے فرمایا 360 جوڑوں کے بقدر کر لے، بس اس وجہ سے اس دن وہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں گا۔ تو 360 صدقے ڈیلی آپ کو دینا ضروری ہے۔ جو جوائنٹ سے ہمارے بون سے، اس کا یہ حق ہے جو اللہ نے دیا ہے صحیح سالم جسم، تو ہمیں 360 صدقے روز کرنا ہے، جو الگ الگ شکل میں، انصاف کی شکل میں، راستے سے ہڈی ہٹانے کی شکل میں، سامان چڑھانے کی شکل میں، سواری پہ سوار کرنے کی شکل میں، اچھائی کا حکم دینے کی شکل میں، برائی سے روکنے کی شکل میں، اللہ اکبر کہنے کی شکل میں، سبحان اللہ استغفار کرنے کی شکل میں، 360 تو کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی دن بھر میں مومن پر واجب اور فرض ہے، تب اس دن اپنے آپ کو آنکھ سے ہم بچا لیتے ہیں انشاءاللہ۔ شروع کر دے سارے اعمال۔ یہ تھے 11واں ہم نے دیکھا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، 12واں دیکھتے صدقے کا طریقہ۔ وہ یہ ہے، یاد رکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث طویل ہے، میں اس کا بھی ایک جملہ، چونکہ حدیث وہی ہے پوری، جو اللہ کی تسبیح بیان کرے، سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ اکبر کہے، لا الہ الا اللہ کہے، استغفار کرے، صدقہ ہے، وہ میں اس میں نہیں لے رہا ہوں، بس وہ ٹکڑا لے رہا ہوں جو ہٹ کر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں جو پچھلی روایت سے ہٹ کر جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی بیوی سے صحبت کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کو امیز لگا، صحابہ تعجب میں پڑ گئے، اور کیا سوال کیا، سنیے صحابہ نے کیا کہا۔
صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اپنی شہوت کو دور کرے، اس پر بھی کیا ثواب ملے گا؟ کہ صدقے کا تو ثواب ملتا ہے، اب یہاں تو انسان اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے، تو کیا اس کا بھی ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، کیا تم یہی کام گناہ کر کے کرو گے تو عذاب ملے گا؟ ہاں، گناہ کریں گے، زنا کریں گے، زنا میں بھی تو شہوت پوری ہوتی ہے، تو زنا کریں گے تو کہاں عذاب ملے گا؟ تو کہا پھر جب حلال ڈھنگ سے کرتے ہو تو اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھا؟ تو بیوی سے صحبت کرنے کے لیے بھی آپ نے صدقے کا لفظ یہاں استعمال کیا، یہ 12واں طریقہ تھا۔ آئیے 13واں طریقہ جو حدیثوں میں ہم کو ملتا ہے، یہ ترتیب جو 1 2 3 4 ہے، یہ میری اپنی دی ہوئی ہے، یہ حدیث میں سیکوینس نہیں، میں نے اس کو باندھ دیا جہاں جہاں سے روایتیں۔ 13واں طریقہ وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے اور مسلم میں بھی یہ روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، بہترین صدقہ یہ کہ دودھ دینے والی اونٹنی بطور عاریت کے دے دودھ پینے کے لیے، اور اچھا صدقہ دودھ دینے والی بکری کو عاریتاً دینا ہے، صبح کو برتن بھر کر دودھ دیتی ہے اور شام کو برتن بھر کر دودھ دیتی ہے۔ مطلب کسی انسان کو ایسی مدد کرنا کہ روزی روٹی، یا اس زمانے میں آپ نے خاص لفظ استعمال کیے، ایک اونٹنی یا بکری دینا جو صبح اور شام دودھ دے، عاریتاً میں علماء اس کی تشرح میں لکھتے ہیں یا تو ڈسکاؤنٹڈ ریٹ میں دے یا تو بالکل فری دے دے اس کو وہ دودھ، یا تو یہ کہے تم رکھو پالو کرو اور حساب میں تم لے لینا ایک دم کم داموں میں، یا تو یہ کہے تم پالو رکھو اور تم ہی لے لو اس کا دودھ، جانور لیکن میرا رہیں گا، تم فائدے اٹھاؤ۔ یہ بھی صدقہ ہے، جس کو میں آج کے دور میں کہوں گا کسی انسان کے کھانے پینے کا انتظام کر دو، صدقہ ہے۔ عرب میں کھجور اور دودھ کمپلیٹ فوڈ تھا، یاد رکھیں، مکمل کھانا تھا۔ حدیث میں آپ سب لوگ کہیں گئے، دودھ پیا اور سیر ہو گئے، تو دودھ بھی کمپلیٹ ان کی غذا تھی۔ آج کل جس زمانے میں ہم رہتے ہیں، یہ کاربوہائیڈریٹ کا زمانہ ہے، جس میں ہم روٹی اور چاول کے بغیر کوئی چیز نہیں کھاتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کھجور پوری غذا تھی، خالی روٹی گھی کے ساتھ کھانا پوری غذا تھی، پنیر اور کھجور کھانا پوری غذا، مطلب کمپلیٹ کھانا ہی رہتا تھا کھجور اور پنیر کھانے میں، اور دودھ کمپلیٹ کھانا تھا، دودھ کسی کو مل گیا پی لیا سیر ہو گیا تو اب کھانا نہیں کھاتا تھا، تو گویا کھانے کا انتظام کر دیا، صدقہ۔ چلو آج کے زمانے میں راشن کا انتظام کر دو، کسی کے مہینے واری یا کچھ کھانا پینے کا دے دو، یا لنگر وغیرہ لگا دو، جس کو ہم کہیں گے عام زبان میں عام کھانا، جس میں لوگ آئے غریب وغیرہ، راستہ چلنے والے، جو غریب نہیں بھی ہے جس کو فائدہ اٹھانا اٹھائے، یہ سب اس میں شامل ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، یہ 13واں طریقہ تھا، کھانے کا نظم یا انتظام کر دو، یا اس کو دودھ دینے والی اونٹنی یا جو بکری دے دو۔ آئیے 14واں جو ہے 14th جو پوائنٹ ہے، جو ہمارا صدقے کا طریقہ یا اس کے اقسام جو ہم دیکھیں گے، اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور سے سنیے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب کوئی آدمی کھیتی یا کاشتکاری کرتا ہے، جھاڑ لگاتا ہے یا پودا لگاتا ہے، جیسے آپ کہیں گے گیہوں، چاول وغیرہ، یہ پودوں کی شکل میں آتے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے ٹماٹر وغیرہ پودے ہوتے ہیں، یا پھر جھاڑ درخت، بڑے بڑے جھاڑ، آم ہے، بیری ہے، املی ہے، اور یہ ہے جو درخت ہوتے ہیں، کچھ بھی کوئی آدمی کاشتکاری کرے جس میں پودے لگائے، درخت لگائے، مطلب پلانٹس لگائے یا ٹریز لگائے، کچھ بھی اس کے اندر کرے، ٹھیک ہے۔ اور پھر حدیث کے اندر آگے الفاظ ہے، اور آدمی یا پرندے اس سے کھا لے، کوئی آدمی چلتے چلتے کچھ گر گیا کھا لیا، کوئی پرندہ اڑتے ہوا آیا کچھ کھا کے چلے گیا، گو اگر اس کی اجازت کے بغیر بھی اگر کھائے تو ان کو صدقے کا مالک کو اجر ملتا ہے۔ ایک تو اجازت سے کھائے تو بھی صدقہ ہے، غریب آدمی آئے کہہ رہا ہے کچھ دے دو تو آپ نے دے دیا، ایک آدمی کو معلوم نہیں تھا نیچے گرا ہوا تھا، ایک بچہ جا رہا تھا گرا ہوا تھا کھا لیا، ایک آدمی نے چرا کے کھا لیا، اجازت تو نہیں لی، تو بھی آپ کو صدقے کا اجر ملے گا۔ جتنے جانور اور جتنے پرندے اور جتنے انسان پوچھ کے یا بغیر پوچھے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو صدقہ ہے، تو گویا آپ نے ایک جھاڑ لگایا، طوطے آئے کھا گئے، مینا آئے کھا گئی، زیادہ غب مت کیجیے، آخرت کے لیے بچ گیا، یہ اس کا اجر ملے گا، چونکہ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنے پھلوں کو پرندوں سے نہ بچائے، نہیں میں کھا کے پورے چلے جاؤں، بچائیے، اس کے بعد بھی جانور اٹیک کریں گے نقصان ہوگا، تو اجر طلب کیجیے اللہ سے۔ تو درخت لگانا بھی صدقہ ہے، پودا لگانا بھی صدقہ ہے، چونکہ اس کے سائے میں کوئی بیٹھے گا، اس سے کچھ کھائیں گا، کچھ نہیں تو جب پھینک دیں گے کٹائی ہونے کے بعد تو جانور تو کھا لیں گے کڑوا بن کے، سب کا اجر، سب کا اجر۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں 15ویں طریقے کی طرف، جو حدیث میں ہم کو ملتا ہے، مسند احمد و جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی و فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ نیکی ہے، اور من جملہ نیکیوں کے یہ ہے کہ تو مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی ہو کر ملے،
صدقہ جو ہے یہ ایک نیکی ہے، اور نیکی میں ایک نیکی آپ فرما رہے، صدقہ کا ایک طریقہ یہ کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی مسکرا کر ملے۔ بہت کمی ہے اس کی بھی، ہے بہت کمی ہے، کمی اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی مسکرا دے سامنے والا کیوں ہنس رہا؟ نہیں میں آپ کو دیکھ کے مسکراتا ہوں، پاگل دکھ رہا، جوکر دیکھ رہا، مطلب کیا دکھ رہا؟ بولنا پڑتا معافی چاہتا ہوں میں نے غلط کام کیا۔ ہم نے وہ چیز چھوڑ دی، وہ چھوڑ دی۔ جو مسکرا کے دیکھنے کے ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ آج سائنٹیفکلی جو لوگ ماہر نفسیات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جب آپ کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں نا تو اس کے اگر کچھ غم بھی ہو تو وہ غم کبھی کبھی ہلکے پڑ جاتے ہیں آپ کے مسکراہٹ سے۔ خندہ پیشانی، عاجزی، مسکراہٹ کے ساتھ ایکسیپٹنس کے فیس کے ساتھ ملے، یہ بھی اس کا مراد ہے خندہ پیشانی۔ ایکسیپٹنس کا فیس مطلب کوئی آ گیا تو آپ ایک دم، مطلب ایک ہوتا ہے نا آپ دیکھتے بولتے کیا برا منہ بنایا تھا میں آیا تو، مطلب ایکسیپٹنس نہیں تھا، ایکسیپٹنس خوشی کے ساتھ۔ یہ چیز آپ دیکھیں گے امریکہ، یورپ میں، یا آپ کبھی سفر کرے ایسی جگہ جو یہ لوگ ہوتے ہیں، دور سے آپ کو ایک فارنر دیکھیں گے اور آپ کو دیکھ کے کیا کریں گے معلوم؟ خالی آپ بولیں گے یہ کیا کر رہا ہے، جاننا پہچان میں تیرا مہمان، اب آ کے چپکتا کی اب پیسے تو نہیں مانگتا، نہیں وہ ان کی عادت رہتی۔ کبھی بھی آپ دیکھیں گے نا خالی آپ ایسے دیکھتے کھڑے فارنر کو جاتے تو خالی یوں کریں گے آپ۔ اب ہمارے نزدیک تو یہ بیٹا گھور رہا باہر نکل ایئرپورٹ سے بتاتا، ہم تو یہ سمجھیں گے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے معلوم آپ کو؟ ایک سنت پہ عمل کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، حالانکہ اس کو معلوم نہیں وہ انسانی ویلیوز اور اس نے جو سیکھا اس کے سائنس کے مطابق کہ لوگوں کو ہنس کر دیکھنا اچھی علامت ہے وہ کر رہا ہے، لیکن ہمارے دین نے کہا یہ تو صدقہ، کون سا انسان یہ صدقہ نہیں کر سکتا میرے بھائی؟ کون سا انسان نہیں کر سکتا؟ آپ لوگوں کو بھلے ہی ناپسند کرو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شرعی بنیادوں پہ ناپسند کرتے ہیں، ملنے میں ہنس کے ملنے میں کوئی حرج نہیں کسی سے بھی، نرم بات کرنے میں کوئی حرج نہیں کسی سے بھی۔ اللہ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا فرعون کے پاس جاؤ تو اچھی بات کرو، نرم بات کرو، ہو سکتا ہے ہدایت حاصل کرے۔ اللہ سب سے جابر کو بھی گندا چہرہ بنا کے سخت الفاظ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے نا، تو ہنسیے مسکرائیے کافی ہو جاتا ہے۔ خندہ پیشانیوں کا ملنا 15واں ہمارا طریقہ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اسی حدیث کا 16واں طریقہ بھی ہے، اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ فزیکل ہیلپ محنت لگتی ہے نا، آپ پانی زمین سے نکالا، پانی نکل گیا، اس کے بعد آپ کا ایک بھائی کھڑا ہے، آپ کو اللہ نے جسم دیا ہے، وہ کمزور ہے، مجبور ہے، معذور ہے، لاچار ہے، نہیں کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ کا بھائی ہے نا، تو آپ چاہ رہے اس کی ہیلپ کروں آج میں، تو اپنا ڈول لیا، ارے بھائی صاحب آپ کا لائن میں لے جاؤ میں لیتا ہوں، آہا ہاں تو ڈول کی بات ہو رہی ہے، محنت لگتی ہے پانی کھینچنے میں کنویں سے۔ ہمارا حال تو یہ کہ سب بٹن دبائے تو پانی پینے کا آتا، کوئی دیا رکنا میرے کو پینے بعد میں دیتا ہوں، یہاں تو بٹن دبائے تو آتا، ہاں تو بول سکتے نا آپ لیجیے، کوئی محنت نہیں مشقت نہیں، آپ نے بٹن دبایا پانی آیا، پیچھے کوئی آدمی آپ سے بعد آیا لیکن لیجیے بھائی صاحب، صدقہ، اجر، ثواب، ریوارڈز، نیکی، سیونگز، یہ ہے اس کا فائدہ۔ تو ڈول محنت کر رہے ہیں آپ، نکالا، لیکن ایک بھائی آ گیا، آپ لے لیجیے، ڈال دیا آپ نے اس کے برتن، وہ محنت سے بچ گئے، صدقہ ہے، اجر ہے، بہت ریوارڈنگ چیز یاد رکھیے، معمولی نہیں۔ تو اپنے بھائی کے برتن کو بھر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث طویل ہے، لمبی ہے، بس میں خالی وہ صدقے کے الفاظ جو مختلف آتے ہیں دوسرے روایتوں سے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو 17واں آج ہم دیکھیں گے صدقے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ جو لوگ راستہ بھول جائیں ان کو راستہ دکھانا یہ بھی صدقہ ہے۔ بھولے کو راستہ دکھانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس میں کچھ علماء نے لکھا بھولے سے مراد جو صحیح راستے سے ہٹ گیا تھا اس کو راستہ دکھانا بھی ہے، اور کچھ نے کہا اس سے مراد ہے دنیاوی راستہ کوئی بھٹک گیا، ٹریولر ہے یا سٹی میں بھی رہتا ہے لیکن نئے بستی میں چلا گیا، شہر بڑے بڑے ہوتے ہیں آج کل، راستہ بتانا صدقہ ہے۔ تو بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے، چاہے ہدایت کی طرف بلانے والا راستہ ہو، چاہے صحیح راہ جس پہ اس کو جانا ہے، جو شہر کی طرف جا رہا ہے، جہاں ٹریول ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نوجوان چوراہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی راستہ پوچھتا ہے تو غلط راستہ بتا کے بھاگ جاتے ہیں، غلط، کیوں اپنا صدقہ ضائع کر کے عذاب لے رہے ہوں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، 18واں پوائنٹ دیکھتے ہیں، اسی حدیث میں الفاظ ہے صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور تیرا مدد کرنا یعنی اندھے کو پکڑ کر
راستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ بلائنڈ اندھا یا جس کو کہیں گے ایک تو ہوتا ہے واقعی میں اندھا کمپلیٹلی بلائنڈ، اور ایک ہوتا ہے کمزور آنکھیں جس سے وہ کبھی دیکھ نہیں پاتا یوں کرتا ہے، یا کلر بلائنڈنس یا کچھ چیزیں دیکھ پاتا ہے کچھ چیزیں نہیں دیکھ پاتا ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے کمپلیٹ بلائنڈ اور ایک ہوتا ہے مکمل اندھا نہیں ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو نزدیک سے کبھی دیکھ لیتا ہے۔ ان کی مدد کرنا، ان کو راستہ بتا دینا، ان کو چھوڑ دینا، ان کو صحیح ڈائریکشن دے دینا، یہ کرنا چاہیے تھا۔ تو اندھے کو راستہ بتا دینا، گمے ہوئے کو راستہ بتا دینا۔ آگے اسی روایت کے اندر 1900 پوائنٹ بھی ہمارا طریقہ وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا اندھے کو پکڑ لے جانا یا کم عقل والے کو، یہ بھی صدقہ ہے، اندھے کو یا کم عقل والے کو بھی پکڑ کے راستہ بتا دینا۔ کم عقل سے مراد مینٹلی ریٹارڈڈ، مند بدھی، ذہن کی کمی، ہوشیاری کی کمی، ان لوگوں کو بھی راستہ بتا دینا، ان کے گھروں تک چھوڑ دینا۔ ہمارا حال یہ، اللہ ہم کو معاف کرے، ہم پر رحم کرے، ایسا کوئی بچہ یا کوئی انسان ہمارے سماج میں مل گیا تو وہ ایک اسٹینڈ اپ کامیڈین کی حیثیت سے ہوتا ہے، جس کے ذریعے لوگ تکلیف پہنچا کے اپنے آپ کو خوشی دیتے ہیں۔ مجھے یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آج تک، دوسروں کو ایذا پہنچا کر انسان خود کیسے خوش ہو سکتا ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں جب ایسے لوگوں کو دیکھیں، الحمدللہ اللہ نے ہم کو ایسا نہیں بنایا۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے ہم ان کو ایذا دینے کی پوری پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے، چھیڑ چھاڑ، ستانا، ہٹیلا ہے، چارہ نہیں گرے ہوئے ہیں، آٹھا نہیں گرے ہوئے ہیں، عقل کم ہے، فلاں ہیں، مت کیجیے۔ اس کو تو راستہ بتائیے، راستہ مطلب صحیح چیز کی طرف لے جائیے، یہ راستے سے مراد ہے واقعی میں بھٹک گیا تو اس کے گھر تک پہنچائیے۔ تو ایسا آدمی مل گیا راستے میں گما ہوا، اندھا ہے، پاگل ہے، اس کو گھر تک پہنچانے کا انتظام کیجیے، کیسے بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ 1900 پوائنٹ۔ آئیے 20ویں پوائنٹ کی طرف چلتے، جو صدقہ حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے، جو ہے ابو داؤد کی اور نسائی کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کی روح کو کچھ فائدہ ہو، مرنے کے بعد بھی اجر ملے، مطلب یہ ثواب جاریہ کی بات ہو رہی ہے، ایصال کی بات ہو رہی ہے، ایصال ثواب۔ تو میری والدہ کو اس کا ایصال ہو، اس کا ثواب ملے، اس کو روح کو فائدہ ہو، میں کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پانی کا انتظام کر۔ اور انہوں نے پانی کا انتظام کر دیا، ایک کنواں کھدوا دیا پانی کا انتظام کر کے، اور اس کنویں کا نام جو ہے سعد کی ماں کا کنواں رکھ دیا گیا، ان کا سعد نام تھا صحابی کا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہاں اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہے پانی کا انتظام، تو میں بھی کہوں گا پانی کا انتظام کیجیے گرمی کے حساب سے، پانی کا انتظام کیجیے اپنی میت کے نام سے، پانی کا انتظام کیجیے، اب آپ زندہ ہے تو بھی کر سکتے ہیں، پانی کا انتظام کیجیے لوگوں کے لیے، کنواں کھدا کر، بورنگ کرا کر، نل کے کنیکشن دلا کر، کچھ بھی ہو سکتا، پینے کی شکل میں، نہانے کی شکل میں، طہارت کے لیے پانی کی شکل میں، اینی تھنگ انتظام کیجیے۔ پانی کا انتظام حدیث میں الفاظ، پانی کا انتظام صدقہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں 21ویں طریقے کی طرف، وہ یہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں خشک زمین کو آباد کرنا صدقہ ہے۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے کس طرح سے، آپ نے فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو شخص بنجر زمین میں کھیتی کرے یعنی آباد کرے، پس اس کے لیے اس کے آباد کرنے میں ثواب ہے، اور جو کچھ جانور یا آدمی اس سے حاصل کرنے والی چیزیں ہوں گی کھائیں گے، سب کا ثواب ہے۔ خشک اور بنجر زمین کو آباد کرنا، یا آباد چاہے کھیتی کے ذریعے ہو، یا آباد چاہے ریسیڈنس کے ذریعے ہو، یا آباد کسی بھی طریقے سے ہو، اور جتنے جانور انسان فائدہ اٹھائیں گے سب کا اجر ملے گا اس کو۔ ایک تو جنرل ہے کھیتی کریں گا تو اجر ملے گا، ایک ہے بنجر زمین کو آباد کیا، غیر آباد زمین کو آباد کیا، بے پانی والی زمین کو آباد کیا، جس کے لیے ہو سکتا ہے اس نے واٹر کے لیے کنزرویشن کیا ہو، پانی کھودا ہو، بور لیا ہو، اپنی پہچان وسیلے سے پانی کی لائن اس علاقے تک لایا ہو، ہے نا، تو آباد کر دیا، اس کے لیے اجر ہے۔ بنجر زمین کو آباد کر دیا۔ میں اپنے شہر اورنگ آباد کی مثال یہاں دے سکتا ہوں آپ کو۔ شہر اورنگ آباد ایک بنجر زمین ہے، معلوم ہے آپ کو؟ اورنگ آباد سٹی، اس شہر کا نام قدیم کھڑکی تھا، کھڑکی، کھڑک پتھر مراٹھی کے اندر جو بولتے ہیں، اسے کھڑکی اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ پورا پتھریلا علاقہ ہے اورنگ آباد، دیکھیے پورا پہاڑی علاقہ ہے، اس کے اطراف بھی دیکھیے، آپ جہاں کھودیں گے 2-4-5 فٹ کے بعد پتھر، مورم بولتے ہیں ہم لوگ اس کو، جو سافٹ سٹون آتا ہے، اس کے بعد پھر ہارڈ سٹون ہوتا ہے نا، تو یہ شہر آبادی کے لائق نہیں تھا۔ ملک امبر نامی ایک شخص جو اس زمانے میں جنرل تھے، جو حکومت تھی ہماری احمد نگر کی، وہاں کے جنرل تھے، انہوں نے اس علاقے میں آئے اور سوچا اس علاقے کو بسایا جائے،
تاکہ یہاں بستی بسے، اور کھڑکی جو ایک گاؤں تھا بہت چھوٹا سا، اس کو بسایا جائے، اور انہوں نے اس کی شروعات کی تو کہا پانی نہیں ہے تو پھر پانی کے لیے ایک پورا کینال سسٹم ڈالا گیا، نہر عنبری، تو غیر آباد زمین کو آباد کیا۔ اور ملک عنبر نے اس لیے بھی کر پایا آسانی سے، ملک عنبر ایک حبشی غلام تھے آزاد کرتا، یہ حبش میں پیدا ہوئے تھے، اور حبش میں پانی کی قلت ہوتی ہے تو وہ لوگ یہ کینال سسٹم کے تھرو پانی لاتے تھے، تو وہ آئیڈیاز ان کے اپنے علاقے کے تھے، افریقہ سے اپنے ساتھ آئیڈیا لائے تھے، اور انہوں نے پورا نہر عنبری، تو بہت بڑی نہر ہے، بہت بڑی نہر ہے، وہ آپ ایک چھوٹا سا حصہ پنچکی کی شکل میں دیکھتے ہیں، وہ بہت بڑی نہر ہے، وہ نہر پورے الحمدللہ پورے قدیم اورنگ آباد کے اندر گھومتی ہے، آج بھی آپ کہیں کھودیے تو پرانے پائپس نکلیں گے زمینوں میں سے، اتنا سسٹم تھا، کینالز، کنویں سے پھر کینال جڑے ہوئے، یہ کنویں کا پانی اس کینال میں جاتا، کینال سے دوسرے کنویں میں گرتا، دوسرے کنویں تیسرے میں جاتا، کئی جگہ اس کو واٹر گریویٹی فیڈ واٹر سسٹم، مطلب زمین کی جو کشش کی قوت ہے، گریویٹی جس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے پانی کو اوپر چڑھا کے نیچے گرائے گا، بمبے بولتے اس کو اورنگ آباد میں، پانی کا بمبا، پانی گرتا تھا کسی زمانے میں، جس کی جیتی جاگتی مثال بالکل ہمارے اسلامک ریسرچ سینٹر کے سامنے ایک بمبا ہے، اتفاق سے ٹوٹتے 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 اب چھوٹا ہو گیا، لوگ بیٹھتے اس پہ بھی، اور چھوٹا ہو گیا، اور اس کی ایک مثال خود اسلامک ریسرچ سینٹر کے اندر آپ جہاں بیٹھے ہیں، یہاں اس کے نیچے کنواں ہے، ایک کینل کا ایک پارٹ ہمارے پاس بھی ہے، ہم لوگ جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی کا حصہ، آپ جہاں سے اندر انٹر ہوتے ہیں وہ پورا سلیب ہے، اس کے نیچے کنواں ہے، ادھر کے IRC میں جہاں سے آپ اندر آ رہے ہیں نیچے کنواں ہے، پورا وہ سلیب جہاں گاڑی کھڑی رہتی ہے، پارکنگ ہے، وہ کنواں ہے ایکچولی، وہ اسی کا ایک پارٹ ہے، ادھر اس کا بمبا، ادھر اس کا ایک کینل ہے۔ پھر اور بھی اس محلے کے اندر سامنے جائیں گے، ایک 50 میٹر بھی نہیں جائیں گے کارنر پہ سٹی کے، تو وہاں ایک بمبا تھا، ابھی ٹوٹ گیا، بہرحال کنسٹرکشن روڈ کا کیا تو، لیکن انہوں نے اندر اس کو سیو کیا، آبادیاں بسی، اور آج تک لوگ فائدہ اٹھا رہے، آج تک جہاں جہاں آپ کھولیں گے آج ہی پانی ہوتا ہے، کینال میں صفائی نہیں ہوتی، ایک الگ بات، بنجر زمین کو آباد کرنا۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹے آئے، انہوں نے اس کا نام فتح نگر رکھا اورنگ آباد کا، پھر اس کے بعد اورنگزیب یہاں آئے اور انہوں نے اس کا نام اورنگ آباد کیا، اور جامع مسجد بھی انہوں نے ہی بنائی تھی ملک عنبر نے، پہلے 2 کمان، بعد کی 3 کمانیں، 5 کمان پہ جامع مسجد ہے، اورنگزیب نے بنائی۔ ایک رپورٹ کے مطابق وہ مسجد جو ہے جو ملک عنبر نے شروع کی تھی، اورنگزیب نے کمپلیٹ کی، جو ہندوستان کی سب سے بڑی چھت والی مسجد ہے، قدیم چھت والی، پتھر کا چھت ہے اس کا پورا، اور ایسی مسجدیں نہیں ہیں جو اتنے بڑے چھت ہو قدیم زمانوں میں، چھوٹے چھوٹے یاد رکھیے، بہرحال واللہ عالم، بہرحال کہاں تک صحیح بات، لیکن آپ دیکھیے تو یہ بنجر زمین کو آباد کرنا، آج کتنا بڑا شہر بسا ہوا ہے، یاد رکھیے، جتنے لوگ کھا رہے ہیں، جتنے جانور رہ رہے ہیں، اس آدمی کو اجر مل رہا ہے جس نے اس کی شروعات کی تھی۔ بنجر زمین کو آباد کرنا، کھیتی کے ذریعے، انسانی آبادیوں کے ذریعے، پانی کا نظم کر کے آباد کرنے میں پانی مین ہے، اس لیے تو کھیتی کا لفظ ہے نا، جھاڑ لگا تو پانی لانا پڑے گا۔ بہرحال تو یہ ایک قصہ طریقہ تھا صدقے کا، کیجیے، اللہ نے طاقت دیا، عقل دیا، صلاحیت دیا۔ آئیے بازی قسم کی طرف جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر الفاظ بحقی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بہترین صدقہ یہ ہے کہ بھوکے جگر کا پیٹ بھر دے، بہترین صدقہ ہے بھوکے جگر کا پیٹ بھر دے، یہاں انسان نہیں کہا، بھوکا جگر، تو یہاں ہم باب اس کو باندھیں گے، جاندار کو کھلانا، انسان ہو، کیڑے ہو، مکوڑے ہو، کوئی بھی ہو، یہ اجر ہے۔ اسی لیے اگر آپ کے گھر میں کچھ کھانا بچ جاتا ہے تو لوگوں کو دیجئے، لوگوں کو دینے کے لائق نہیں ہے تو نالی میں مت ڈالیے، چھت پہ ڈالیے تاکہ پرندے کھا لے، یا پھر چونٹیاں وغیرہ جہاں ہوتی وہاں رکھیے تاکہ وہ کھا لے، اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ پھینکنے کا، نالیوں میں ڈالنے کا، کچرے کی کنڈی میں ڈالنے کا اجر نہیں ہے، کیونکہ وہاں جانور بھی نہیں کھا پاتا اور وہ سڑ جاتا ہے، سمجھا؟ تو چینلائز کیجیے اپنے کھانوں کو۔ تو بہرحال بھوکے جگر کو کھانا کھلانا، کسی بھی مخلوق کو اللہ کی، یہ صدقہ ہے، پانی پلانا، کھانا کھلانا، اچھا سلوک کرنا، اچھی بات کرنا، دیکھیں کتنی باتیں آ گئی۔ آئیے 23واں طریقہ صدقہ دینے کا وہی جو صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، حدیث کے الفاظ اس طرح سے فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے بس یہ بھی صدقہ ہے۔ ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا میں لمٹ بتاؤں گا آپ کو۔ حالات یہ ہوگی ان پہ خرچ کر کے پوری زندگی گزر جا رہی ہے ہماری، دوسروں کو بھی نکلنا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو ایک ایوریج کتنا خرچ کرے، اس پہ میرا ایک پورا لیکچر ہے کہ زندگی جینے کا معیار کیا ہو، ورنہ ہمارا تو معیار ایسا ہے کہ کبھی ہم زندگی بھر صدقہ دینے کے لائق بن رہے نہیں۔
صدقہ لینے کے چکر میں، زکوٰۃ لینے کے چکر میں جا رہے ہیں لوگ، مدد کرے یہ سوچ سوچ کے زندگی گزار نہیں ہوں. تو بہرحال اپنے اہل ویال پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. 23واں 24واں طریقہ صدقہ کرنے کا دیکھیے جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، پھر اگر وہ انسانوں کے درمیان انصاف کرے تو یہ بھی صدقہ ہے. لوگوں کے درمیان انصاف کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، یاد رکھیے. اور ناانصافی سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے چونکہ اللہ نے عدل اور انصاف کا ہمیں حکم دیا ہے. آئیے 25ویں قسم صدقے کی جو حدیث میں آتی ہے وہ یہ ہے جو صحیح بخاری کی ہی روایت ہے، لیکن وہ بہت بڑی روایت کا ایک چھوٹا حصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کسی مسلمان کاریگر کی مدد کرنا یا کسی بے ہنر کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے. کسی مسلمان کاریگر کی مدد کرنا یا بے ہنر کو ہنر سکھا دینا بھی صدقہ ہے. ٹیچنگ، ووکیشنل کورسز، ہنر مندی، ٹیلرنگ، کچھ بھی ہنر میں جو جو چیزیں آتی ہے، الیکٹرانکس کو مینٹیننس ریپیئر کر دینا ہنر ہے. کتنے سارے ہنر ہے. گاڑیوں کو بنا لینا یہ ہنر ہے. پینٹنگ وغیرہ گھر کی کرنا ہنر ہے. مستری وغیرہ کا کام، گھر وغیرہ بنانا، کنسٹرکشن ہنر ہے. ہنر سکھا دینا، یا تو کسی ہنرمند انسان کی مدد کرنا یا بے ہنر کو ہنر سکھا دینا بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. جب تک وہ آدمی اس پہ عمل کرے گا نا تب تک جو جو کمائیں گا آپ کو اجر ملیں گا اس کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آئے کہ اللہ کے رسول میری مدد کیجیے. آپ نے کہا کچھ ہے تیرے پاس؟ کہا ایک زرہ ہے، ایک شال ہے میرے پاس. کہا لے کر آ وہ شال گھر سے. وہ لے کر آیا وہ شال. اللہ کے رسول نے اس کی بولی لگائی، کون لیں گا اس کو. لوگ آئے، بولی لگائی گئی، 2 درہم کے اندر وہ شال بیچی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ خود گئے، ایک ڈنڈا خریدا اور ایک کلہاڑی کا اگلا حصہ خریدا اور اس کو اپنے ہاتھ سے فٹ کیا بیٹھ کر اور کہا یہ لے جا جنگل میں. ہنر. اگر اس کو صدقہ کرتے 2 درہم کب پڑتے؟ 2 دن میں نہیں پڑتے اس کو. لیکن اب ہنر اس کو سکھا دیا، ڈائریکشن، جا کما. اور پھر وہ لکڑیاں کاٹ کے لا. تیرا جو زمانے کا فیول تھا. اور وہ کہتے جب مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی شاید مجھ سے زیادہ مالدار کوئی انسان نہیں تھا، اتنا کمایا. ہنر سکھاؤ بچوں کو اپنے دوسروں کو. 2600 پوائنٹ، یہ 2500 پوائنٹ تھا. 2600 پوائنٹ جو صدقہ اجر ملتا ہے وہ یہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 26ویں جو شکل ہے وہ صدقے کی وہ یہ ہے کہ صدقہ دو. ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 دینار ہے. آپ نے فرمایا اسے اپنی ذات پر صدقہ کر دے. اگر 1 دینار ہے تو اپنی ذات پر بھی انسان صدقہ کر سکتا ہے. اس سے کہا میرے پاس 1 اور ہے. آپ نے فرمایا اپنی بیوی پر صدقہ کر. پھر اس نے فرمایا میرے پاس 1 اور ہے. تو آپ نے فرمایا اپنے بیٹے پر صدقہ کر. پھر اس نے کہا میرے پاس 1 اور ہے. تو آپ نے فرمایا اپنے خادم پر صدقہ دے. اس نے کہا میرے پاس 1 اور ہے. تو آپ نے فرمایا تو اب تو بہتر سمجھتا ہے کیا کرنا ہے، مطلب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے. اب تیرا کام ہو گیا، تیری بیوی کا ہو گیا، تیرے بیٹوں کا ہو گیا، تیرے رشتہ دار کا ہو گیا، تیرے خادم کا ہو گیا. اب کیا کرنا ہے تجھے معلوم ہے، صدقہ کر دینا اللہ کی راہ. تو خود پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، بیٹے پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، بیٹیوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، مطلب اولاد پر، خادموں پر خرچ کرنا یا غلاموں پر بھی صدقہ ہے. اس کے بعد اللہ کی راہ میں دے دے، یہ بھی صدقہ ہے. 2600 پوائنٹ. 2700 پوائنٹ ہمارا ہوگا. ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ابن آدم کے ہر جوڑ پر صبح ہوتے ہی صدقہ عائد ہو جاتا ہے، صدقہ لاگو ہو جاتا ہے. اس کا اپنے ملاقاتی سے سلام کر لینا بھی صدقہ ہے. کسی ملاقاتی سے سلام کرنا بھی صدقہ ہے، جس کی بڑی شدید ہمارے زمانے میں کمی نظر آتی ہے، چونکہ یہ خاص ہوتا ہے، مخصوص ہوتا ہے اور مخصوص لوگوں کو کیا جاتا ہے. ٹھیک، مالداروں کو کیا جاتا، غریب کو نہیں کیا جاتا، جاننے والوں کو کیا جاتا، انجانوں کو نہیں کیا جاتا. جن سے ادھار لینا ان سے کیا جاتا، جن سے معاملات لین دین ان سے کیا جاتا، کسٹمر سے کیا جاتا، جو کسٹمر نے ان سے نہیں کیا جاتا. عام کرو. انسان کی اچھائی میں سے ایک اچھائی یہ ہے وہ جن کو جانتا ہے ان کو بھی سلام کرتا ہے، جن کو نہیں جانتا ان کو بھی سلام کرتا ہے. آئیے 2800 پوائنٹ ہمارا اور اپنے خاتمے کی طرف ہم جا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپس میں میل جول کرا دینا اور آپس کی لڑائی اور پھوٹ سرے سے جو ہے مٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. کیا الفاظ ہے؟ آپس میں میل جول کرا دینا اور آپس کی لڑائی اور پھوٹ تو سر منڈنے والی چیز ہے. مطلب آپس کی پھوٹ اور لڑائی انسان کے سر منڈنے والی، مطلب ہلاکت والی چیز ہے. تو آپس میں میل جول کرا دینا یہ بھی صدقہ ہے. 2 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ اب فوراً فون اٹھانا ہے اور غیبت اور چغلیاں کرنا شروع کر دینا ہے، تاکہ ابھی لڑے تو کل قتل کر دے ایک دوسرے کا. ہمارے پاس تو یہی ہوتا ہے، بس ذرہ برابر بھی کچھ ہوا تو بس اب تو سمجھو
کام مل گیا دن بھر کا، اور مہینے 2 مہینے جھگڑا جب تک چلے، ملانے کی فوراً فکر شروع کرنا ہے، صدقے کا اجر لینا ہے۔ 29واں پوائنٹ آج کا ہمارا رہے گا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جو کسی تنگ دست کو مہلت دے گا تو اس کو ہر دن کے حساب سے 1 صدقے کا ثواب ملے گا، اور جو کسی تنگ دست کو میعاد گزرنے کے اپوائنٹڈ ٹائم وعدہ، جس میں اس نے اس رقم کو واپس دینے کا وعدہ کیا، وہ گزرنے کے بعد مہلت دے گا تو اس کے ہر دن کے حساب سے اس کے دیے ہوئے خرچ کے برابر صدقے کا اجر ملے گا۔ آپ نے کسی کو ادھار دیا، جیسے ہی آپ نے کسی تنگ دست کو ادھار دیا، مالدار کو نہیں ہے، تنگ دست، تو ہر روز 1 صدقے کا اجر ملے گا جب تک ادھار دیا ہوا ہے۔ اب اس نے بولا میں آپ کو 2 مہینے واپس کر دوں گا، اب 2 مہینے آج ختم ہو گئے، تو اب 2 مہینے کا آپ کو کتنا اجر ملا؟ روز 1 صدقے کا اجر ملا صرف۔ 2 مہینے کے بعد وہ جو طے شدہ ڈیٹ تھی اس کے بعد اگر وہ لیٹ کرتا ہے تو اب آپ کو ہر روز جتنا پیسہ دیا گیا ہے اتنے پیسے کے صدقے کے برابر اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سمجھو 5000 روپے کسی غریب کو دے دی تو روز 1 صدقے کا ثواب ملے، کتنا ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن جیسے ہی وہ 2 مہینے گزر گئے اور 2 مہینے کے بعد پہلا دن آیا، اب آپ کو ہر روز 5000 روپیز کے صدقے کا اجر مل رہا ہے، چونکہ آپ مہلت دے رہے ہیں اس کو۔ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ لیکن جس نے پیسہ لے رکھا ہے نا، اپنے لیے خیر مت سمجھے اس میں، چونکہ مقروض مرنا بہت خطرناک چیز ہے۔ تڑپ ہو واپس دینے کی تو اللہ مدد بھی کرتا ہے، ورنہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ایسی حدیثیں بتا دے دوسروں کو، دیکھو حدیث میں صدقے کا اتنا فائدہ ہے، میاں میرے کو معاف کر دو، میرے کو مہلت دو، اور ادھر گھر کا سب ہو رہا، کلر ہو رہے، کپڑے بن رہے، یہ ہو رہے، ارے میاں چھوٹ دو میرے کو، تم کو روز اجر مل رہا۔ بھائی ایسا اجر نہیں ہونا ہم کو، یہ تو اس کے لیے جو مجبور ہے، یاد رکھیں وہ بھی صدقہ ہے۔ 30واں صدقہ اور آخری جو قسم آج ہم دیکھیں گے، بڑی عجیب قسم ہے، یاد رکھیے، بڑی عجیب۔ آپ کا اس سے کچھ لینا دینا بھی نہیں تو بھی اجر ملتا آپ کو، اس عجیب قسم۔ آئیے کیا سنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حدیث کے راوی بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خازن، اکاؤنٹنٹ، یا جس کو آپ اپنی امانت دیتے کسی کو پہنچانے کے لیے، آپ نے فرمایا، سنی، خازن، اکاؤنٹنٹ، مسلمان امانت دار جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اور بعض دفعہ فرمایا وہ چیز پوری طرح دیتا ہے جس کا اس کے سرمایہ مطلب مالک نے، سرمایہ کے مالک، مال کے مالک نے اس کو اس کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، اور اس کا دل بھی اس سے خوش ہے، اور اسی کو دیتا ہے جس کو دینے کا مالک نے کہا تھا، تو دینے والا بھی صدقے دینے والے میں شمار کیا جاتا ہے۔ نہ لینا نہ دینا، صدقے کا اجر۔ کیا حدیث ہے؟ غور سے سنیں، میں ایکسپلین کرتا ہوں چونکہ الفاظ کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ حدیث کے الفاظ ہے، ایک آدمی اکاؤنٹنٹ ہے یا امانت دار ہے، جس کو دوسرا آدمی جو پیسے کا مالک ہے وہ کہہ رہا ہے یہ لو میری 5000 مثال کے طور پہ امانت رکھو، اور یہ امانت اس غریب تک پہنچا دو، تو جس کو امانت دی گئی وہ بھی خوشی کے ساتھ غریب تک جاتا ہے اور کہتا ہے فلاں آدمی نے تیرے لیے یہ دیے، تو وہ دینے والے کو صدقے کا اجر، اور یہ خزانچی یا اکاؤنٹنٹ یا امانت دار جس نے خوشی کے ساتھ، جس کو اس نے صدقہ دینے کا حکم دیا تھا مالک نے، خوشی کے ساتھ دیتا ہے، صدقہ دینے والے کو تو اجر ہے ہی، یہ جو اکاؤنٹنٹ ہے اس کو بھی اجر ہے۔ کچھ لینا دینا نہیں اور اجر کا اجر۔ یہ بات کیوں کہیں معلوم آپ اللہ کے رسول سمجھے؟ میں آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں، یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل۔ ایک مالدار نے کہا کہ یہ لیجئے جناب، یہ امانت آپ کے شہر اورنگ آباد آپ جا رہے ہیں، لے جائیے اور فلاں آدمی کو دے دیجئے۔ اس نے لے لیتا برابر، یہاں آتا اور کیا بولتا، ارے یہ ہٹے کٹے مستنڈے فلاں کو دے دیے یار، کیا میرا تو دل نہیں بول رہا، میرا دل کریں گا نا تو میں تو یہ پیسے سے کبھی نہیں دوں گا، لیکن مجبور کیا ہے، اس نے بولا اس کو دے دو، دے دیے، اس کو اجر مل گیا، تو خالی رہ گیا۔ آپ دیکھیے دوسرا کیس، کسی نے بولا یہ اورنگ آباد آپ جا رہے ہیں، یہ 5000 اس کو دے دیجیے، آپ آئے خوشی کے ساتھ کہ میرے بھائی نے کسی کو مدد کرنا چاہا، اور اللہ کے فضل سے اس مدد کے بیچ میں میں بھی شامل ہوں، یا اللہ مجھے بھی اجر دے، خوشی کے ساتھ دیا، اس کو بھی اجر ملا، دینے والے کو بھی اجر ملا۔ آہا، کائے میں کچھ نہیں ہے اور اجر پا رہے، دیکھیے کیسا دین ہے، کتنا پیارا دین ہے طریقہ۔ آپ اکاؤنٹنٹ ہے اور اگر آپ خوشی سے، جو مالک بول رہا ہے جس کو دو صدقہ جتنا دو، آپ خوشی سے صدقہ اس کو دے رہے۔ کبھی ہوتا ہے کوئی مالک بول رہا یہ اس کو صدقہ دے دو، یہ اتنا پیسہ، وہ بول رہا میرے کو کبھی بولتے نہیں، اس کو بڑھا دے رہے۔ اب وہ جب لینے آیا تو اس کو کسی نظر سے دیکھ رہا، آگے لینے کے لیے بولے بھی نہیں تو آ جاتے، میرا نہیں سوچتے کبھی وہ، اب آپ کو اجر نہیں ملا۔ لیکن وہ اکاؤنٹنٹ یہ سوچ رہا ہے کچھ دیکھا ہوں گا انہوں نے اس کے اندر جو میرے سے بھی شاید غریب ہوں گا، یہ لیجیے آپ کے لیے تھی، خوشی سے دیا، تجھے بھی اجر،
اکاؤنٹنٹ کو بھی اجر، جس کا پیسہ تھا اس کو بھی اجر. کیا بات ہے نا. تو یہ 30 طریقے تھے